السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، شائقین عربی ادب، الاسۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت اور اپنے میدان میں یکتا اور منفرد زمانہ حضرت شیخ علی طنطاوی کا ایک کتاب کا ایک اقتباس پڑھیں گے۔ اس کتاب سے انشاءاللہ ہم عربی بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں حضرت نے جو بہت اہم درس علماء کو دیا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی سیکھیں گے۔ تو اس طرح ایک تیر سے دو نشانے انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ اور جو حضرت کی تحریر میں جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، میں نے ان تعبیرات پر جملے بھی بنائے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی تحریروں میں اور اپنی گفتگو میں استعمال کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں قلم اور کاپی لے لیجئے تاکہ آپ تعبیرات کو نوٹ کر سکیں اور پھر بعد میں اس پر مشق کر کے ان کو اپنے جملے میں استعمال کر سکیں۔ رجل الغد الذي ينفع نفسه والناس بعلمه وخلقه وعلى الأب أن يمهد لطفله بحسن التربية طريق السعادة في الدارين والنجاة من الحياتين۔ رجل الغد مستقبل کا مرد وہ ہے، الذي ينفع نفسه والناس بعلمه وخلقه کہ جس سے اس کی تعلیم اور تربیت میں نے خلقن کا ترجمہ اخلاق کے بجائے تربیت سے کیا ہے تاکہ مناسبت تعلیم اور تربیت میں چونکہ مناسبت ہے، یہ لفظ اردو میں ایک طرح سے استعمال ہوتے ہیں اس مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جس سے اس کی تعلیم و تربیت سے اس کی ذات اور لوگ فائدہ اٹھائیں۔ وعلی الابی والد کی ذمہ داری بنتی ہے، علی الابی والد کی ذمہ داری بنتی ہے، ان یمہد لطفلہ بحسن التربیت طریق السعادت فی الدارین والنجاة من الحیاتین۔ والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے، لطفلہ اپنے بچے کے لیے، دارین میں سعادت، السعادت فی الدارین، والنجات من الحیاتین اور حیاتین یعنی دنیا اور آخرت کی زندگی میں بخشش کی راہ کو، طریقہ راہ کو، بحسن تربیتی خوبصورت تربیت کی روشنی میں، یمہدہ فراہم کرے۔ نفع ینفع یہ باب فتح یفتح سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں فائدہ پہنچانا۔ یمہد طریقہ کذا راہ ہموار کرنا، علی الابی باپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اب ہم اگلی سائیڈ میں انشاءاللہ ان تعبیرات پر مشق کرنے جا رہے ہیں۔ نفع ینفع نفعا فائدہ پہنچانا، اس طرح جملے میں استعمال ہوگا، انفعوا الفقراء حسب طاقتکم جہاں تک ہو سکے غریبوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ دیکھیے میں نے اس فعل کو امر کے ساشے میں ڈالا ہے، انفعو نفع ینفعو انفعو افتحو کے وزن پر۔ دوسرے جملے میں الکتب الدینیۃ تنفعنا دینی کتابوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے غیر ذوی العقول بھی اس کا فاعل بن سکتے ہیں، اس لیے میں نے غیر ذوی العقول کو اس کا فاعل بنایا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں وسعت پیدا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ افعال بس ذوی العقول ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یمہد مہد فلان طریقہ کذا کسی کے لیے کوئی راہ ہموار کرنا، جس کے لیے راہ ہموار کریں گے اس پر لام داخل ہوگا۔ الحکومت تمہد لنا طریق التعلیم حکومت ہمارے لیے تعلیم کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ التکنولوجیا مہد للعالم طریق الرسائل اس میں نے اس فعل کو ماضی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا کے لیے پیغامات کی راہ ہموار کر دی۔ تیسری تعبیر یا تیسرا فعل ہے علی فلانی کذا اس پر یہ لازم ہے، اس پر یہ لازم ہے، جیسے علینا الجد والاجتہاد
ہم پر جد و جہد لازم ہے. علیکم الصبر، صبر تم پر لازم ہے. تو جو چیز لازم ہوگی وہ قضا کی جگہ آئے گی، اور جس پر لازم ہوگی وہ علا کا مجرور بنے گا، جیسا کہ آپ نے دونوں مثالوں کے اندر دیکھا ہوگا. آئیے اب دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں. کما ان الشیخ علی الطنطاوی یحث المعلمین على ان يكونوا مربین قبل ان يكونوا معلمین لأن التربیة هي الأسماء ومن أهم خطاباته الموجهة للمعلمين. ترجمہ دیکھیے. جیسا کہ شیخ علی طنطاوی یحث المعلمین، اساتذہ کو اس پر ابھارتے تھے، علی ان یکونوا مربین قبل ان یکونوا معلمین، کہ ان کو استاذ بننے سے پہلے مربی بننا چاہیے. لأن التربیت ہی الاسماء، اس لیے کہ تربیت ہی کا مقام بلند ہے. ومن اہم خطاباته الموجہۃ، یہ صفت بنے گی خطابات کی. خطاباته الموجہۃ للمعلمین، آپ کے اساتذہ کے سامنے اہم تقاریر میں سے اقتباس. میں نے من کا ترجمہ اقتباس کے لیے کر لیا ہے. اب جو تعبیر جن پر ہم مشق کریں گے، حث یحث باب نصرہ سے، ہی الاسماء بلند مقام ہے اس کا مؤنث کے لیے، الخطاب الموجہ لفلان کسی کے سامنے تقریر خطابت. حث باب نصرہ ینصر سے ہے، حث یحث فلان علی کذا، ابھارنا آمادہ کرنا. جس کو ابھاریں گے وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا، البتہ جس کام پر ہم ابھاریں گے آمادہ کریں گے اس پر علی داخل ہوگا. آئیے جملے میں دیکھتے ہیں. لا تحث احدا علی الفتنة، کسی کو فتنے پر مت ابھارو. تو دیکھیے یہاں پر مفعول بھی بغیر کسی واسطے کے ہیں، اور ہم نے فتنے پر ابھارنے کو منع کیا ہے، اس پر علی داخل ہوا ہے. حثتنی الخطابات علی التقوی، تقریروں نے مجھے تقوی پر آمادہ کیا. اب دیکھیے جو اس کا فاعل ہے وہ غیر ذوی العقول ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ فعل جو ہے غیر ذوی العقول بھی اس کا فاعل بن سکتا ہے. آئیے، ہی الاسماء، کسی مؤنث کے بارے میں بتلانا ہے کہ اس کا بلند مقام ہے، تو اس کو اس طرح کہیں گے، ہی الاسماء، ہی کی جگہ وہ اسم آئے گا اور الاسماء یہ اپنی حالت پر رہے گا. الام ہی الاسماء، ماں کا بڑا مقام ہے. الکتب ہی الاسماء عند قوم مثقف، تہذیب یافتہ قوم کی نظر میں کتابوں کا بلند مقام ہے. تیسرا فعل، الخطاب الموجہ لفلان، کسی کے سامنے کیا ہوا خطاب. جس کے سامنے خطاب کریں گے لفلان کی جگہ آئے گا. جیسا کیسے دیکھیے، الخطاب الموجہ للمسیرۃ متداول، ریلی کے سامنے کیا ہوا خطاب وائرل ہو رہا ہے. متداول کہا جاتا ہے وائرل ہونا. الخطابات الموجہۃ للعامۃ سہلۃ، الموجہۃ یہ مؤنث اس لیے آیا ہے چونکہ الخطابات یہ خطاب ان کی جمع ہے، تو موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے. عوام کے سامنے کی ہوئی تقریریں آسان ہیں. تیسرا پیراگراف پڑھیے. یجب علی المعلمین ان يدلوا التلميذ على الطريق السوي والخطة المستقيمة وان يعلموه من هم اجداده وما حضارته. ترجمہ میں نے اس کا اس طرح کیا ہے، اساتذہ کا یہ حق بنتا ہے، یعنی اساتذہ پر یہ چیز لازم ہے. یہ میں جو یہ جملے کا ترجمہ الگ الگ کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ ہم اردو میں لفظ آ جائے گا یہ حق بنتا ہے تو ہم اس کی عربی تلاش کرنے لگیں گے، حالانکہ وجب یجب اس کے معنی یہ آرام سے ادا کرے گا. اساتذہ کا یہ حق بنتا ہے، اساتذہ کے لیے لازم ہے، ان يدل التلميذ على الطريق السوي والخطة المستقيمة، کہ وہ طالب علم کی، التلميذ طالب علم کی سیدھی راہ، الطريق السوي والخطة المستقيمة اور موضوع لائحہ عمل. خطۃ جمع خطط، اس کے معنی پلان کے، تدبیر کے، سازش کے، اسی طرح اس کے لائحہ عمل اور موضوع لائحہ عمل کی رہنمائی کریں. خطۃ جمع خطۃ. وَأَن يُعَلِّمُوهُ اور ان کو یہ سکھلائیں، اس کا عطف ہے ان يدلوا پر. من هم اجدادہ اور ان کو یہ بتلائیں
کہ ان کے آباء اجداد کون تھے، وما حضارته، اور ان کی تہذیب و تمدن کیا ہے، دل یدل، رہنمائی کرنا، الخطۃ المستقیمہ، موضوع لائحہ عمل، الطریق السوی، سیدھی راہ۔ آئیے تعبیرات پر مشق کرتے ہیں، جملے بناتے ہیں۔ دل فلان فلانا علی کذا، کسی کی رہنمائی کرنا، جس کی رہنمائی کریں گے وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا، اور جس چیز کی طرف ہم رہنمائی کریں گے اس پر علی داخل ہوگا۔ آئیے جملے میں دیکھیے، العلماء یدلون علی القرآن، علماء قرآن کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھیے میں نے اس جملے میں مفعول بھی استعمال نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت الاستاذ مولانا خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ جس فعل کا مفعول بھی آتا ہے تو ہم چاہے جملے میں اس مفعول بھی کی ضرورت ہو نہ ہو، ہم اس کو ضرور لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک کی بات ہے، جملے میں جتنے الفاظ کی ضرورت ہے آپ انہی کو استعمال کیجئے، زیادہ لانے کی ضرورت نہیں۔ لا تدل احدا علی الاثم، کسی کی بھی گناہ کی طرف رہنمائی نہ کیجیے۔ دیکھیے میں نے مفعول بھی بغیر کسی واسطے کے لایا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مفعول بھی کے ساتھ یہ فعل کس طرح استعمال ہوگا۔ الخطۃ المستقیمہ، موضوع لائحہ عمل، مناسب لائحہ عمل۔ لدی خطۃ مستقیمۃ باتجاہ الدراسہ، تعلیمی سلسلے میں میرے پاس موضوع لائحہ عمل ہے۔ خطۃ یا واحد استعمال ہوا ہے، اب دیکھیے جمع کے طور پر، این الخطۃ المستقیمۃ للامہ، امت کے لیے موضوع لائحہ عمل کہاں ہے؟ تیسری تعبیر، الطریق السوی، سیدھی راہ۔ کیسے کریں گے؟ اختار الطریق السوی دائما، ہمیشہ سیدھی راہ اختیار کریے۔ من یخبرنا بالطریق السوی، ہمیں سیدھی راہ کے بارے میں کون بتلائے گا؟ آئیے آخری پیراگراف پڑھتے ہیں۔ وَأَن يَصُبُّوا فِي نَفْسِهِ أَخْلَاقَ الْعُرُوبَةِ وَآدَابَ الْإِسْلَامِ وَأَن يُحَبِّبُوا لَهُ الْعِلْمَ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَيَّ بِشَغَفٍ وَلَذَّةٍ۔ ان يصبوا کا عطف اسی پر ہے، ان يعلموه، اور یہ حق ہے کہ اس کے اندر یعنی طالب علم کے اندر، جو تلمیذ پیچھے عبارت میں گزرا ہے، اخلاق العروبتی، عربوں کے اخلاق، وآداب الاسلامی، اسلامی آداب، اونڈیلے، صب یصب کے معنی ہے اونڈیلنا، لیکن میں نے دونوں کا ملا کر ایک کر آگے والے جملے کا بھی، وَأَن يُحَبِّبُوا لَهُ الْعِلْمَ، اور اس کے اندر علم کی محبت پیدا کرے، حَتَّى يُقْبِلَ عَلَيَّ بِشَغَفٍ وَلَذَّةٍ، تاکہ وہ میرے پاس علیہ فریفتگی، بشغفٍ شوق، دلچسپی، ولذت اور لذت آشنائی کے ساتھ آئے۔ ان تعبیرات پر ہم مشق کریں گے۔ صب یصب، اس کے معنی اونڈیلنا، بھرنا۔ حبب کذا، محبت پیدا کرنا۔ اقبل فلان علی فلان، کسی کے پاس۔ آئیے تعبیرات پر مشق کرتے ہیں۔ صب یصب فلان فی نفس فلان، اونڈیلنا، بھرنا، کس طرح استعمال ہوگی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صب حب اللہ فی الصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر، فی الصحابتی، فی نفس الصحابتی، صحابہ کے اندر اللہ کی محبت اونڈیل دی تھی، بھر دی تھی۔ بعض الناس یصبون العداوۃ فی نفسنا، کچھ لوگ ہمارے اندر نفرت بن رہے ہیں۔ تو دیکھیے یصبون العداوۃ، یہ مفعول بھی ہے یصبون کا۔ حبب الیہ کذا، محبت اور شوق پیدا کرنا، جس کے اندر کسی چیز کے شوق پیدا کریں گے وہ الہ کے واسطے سے مفعول بھی بنے گا، مجرور ہوگا، الہ کا مدخول ہوگا۔ اور قضا، جس چیز کے ہم محبت پیدا کریں گے، جملوں سے یہ چیز واضح ہوگی۔ الافلام تحبب الینا الزخرف، فلمیں ہمارے اندر باطل کی محبت پیدا کرتی ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے اندر الینا الزخرف مفعول بھی، جس چیز کی محبت پیدا ہوئی بغیر کسی واسطے کے۔ الشیخ الہردوئی رحمہ اللہ تعالی حبب الی الخلق السنن، حضرت ہردوئی نے مخلوق میں سنت کا شوق پیدا کر دیا تھا، سنت کا شوق پیدا کر دیا تھا۔ تیسری تعبیر، اقبل فلان علی فلان انا، اقبلت علیک امسی، میں آپ کے پاس کل آیا تھا، جس کے پاس آئیں گے وہ علی کا مجرور بنے گا، علی کا مدخول ہوگا۔
سیقبل النصر علینا، نصرت ہمارے پاس آئے گی، فتح ہمارے پاس آئے گی. یہ کہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے. میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کسی اور عنوان پر، کسی بھی ٹاپک پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب چینل پر کومنٹ کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کی مدد کرنے کی مکمل کوشش کروں گا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.